تو ایک حدیث وہ میں کئی مہینوں سے پڑھ رہا تھا. دیکھیں جب بندہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، بندہ جب خطاب کرتا ہے اور فیلڈ میں چلتا ہے تو پھر گھنٹوں بھی خطاب کر لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 لائن کی ایک حدیث بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا وزن اتنا ہوتا ہے، اس کا جلال اتنا ہوتا ہے، اس کی تاثیر اتنی ہوتی ہے، اس بات کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اس کیفیت میں ڈوبے تو پھر بیان کرے، اس بات کو سمجھائے تو پھر بیان کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. 1 مہینے 2 مہینے میں مسلسل اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. 4 لائن کی حدیث ہے. آپ جب مطالعہ کرتے نا، جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک دن میں آپ کئی صفحات پڑھ لیتے ہیں، بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، بس پڑھ لیا، یاد ہو گیا، اللہ نے حافظے میں آپ کو اتار دیا. لیکن یہ وہ 4 لائن کی حدیث ہے جو میں 1.5-2 مہینے سے ریگولر پڑھتا ہوں. میں روز پڑھتا ہوں، میں ہر بار پڑھتا ہوں، میں جب دل چاہتا ہے جب پڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ رسول حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ایک سفر کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو لیا اور ماں کو سفر کی حالت میں لے کر گیا. ٹھیک ہے، آگے کہا ماں کو اس حالت میں لے کے گیا، اس قدر شدید گرمی کا عالم تھا، شدید کہ اگر ان گرم پتھروں پہ کچا گوشت پھینکا جاتا تو وہ کباب بن جاتا. محسوس کرنے والے ہیں الفاظ، کہنا تو آسان ہے، پڑھنا تو آسان ہے. کہا حضور میں ایسے گرم پتھر تھے رستے میں کہ اگر اس پہ کچا گوشت پھینکا جاتا تو وہ کباب بن جاتا. کہا پھر؟ کہا حضور میں نے 6 میل تک اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ لے کر سوار ہو کر چلا. کتنا فرما بردار تھا وہ بیٹا. وہ بیٹا پھر کوئی اور بیٹا نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھے، وہ تربیت رسول تھی. آج تو ہمارے نوجوانوں کے ٹور ہی نہیں ملتے بھائی. ینگ مین یونیورسٹی کو ایکسپلور کیا ہے اور دنیا بھی دیکھی ہے، تو پھر ماں باپ کے آگے بولنا تو بنتا ہے. آپ نے دیکھا کیا؟ آپ کو پتا کیا ہے کہ ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر آج اپنے ماں باپ کے آگے کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ کی حضور میں 6 میل تک اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر لے کر چلا اور اتنے گرم پتھر تھے، میں نے اپنی والدہ کا قدم لگنے نہیں دیا. کہا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ حضور پوچھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب یہ پوچھا تو حضور علیہ السلام کے تو پھر رخ انوار پہ تجلیات آ گئی، پھر ایک مزاج بدل گیا، ایک جلال والی کیفیت آ گئی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، تم ماں کے حق کی بات کرتے ہو؟ ماں نے جو تمہیں پیدا کرتے وقت تکلیفیں برداشت کی، شاید یہ کسی ایک تکلیف کا بدلہ بن سکے. ایک تکلیف کا جس نے ماں کو 6 میل گرم پتھروں پہ ایسے کہ گوشت ڈالو تو بن جائے بھن جائے اور لے کر چلا ہو، وہ صحابی رسول کو حضور نے فرما دیا تم نے شاید کسی ایک تکلیف کا پیدائشی ایک تکلیف کا حق ادا کیا ہو. ہم دن رات ماں باپ کے آگے کھڑے ہو کے بدتمیزیاں بھی کریں، 6 میل لے کر چلنا تو دور، ہم دوائی لانے میں بھی 10 باتیں بھی سنا دیں، ماں باپ کا خیال بھی نہ رکھیں. وہ دوائی کے لیے پیسے مانگتے رہے، ہم ڈنڈیاں مارتے رہے، ان کی ضرورتوں کو ہم پوچھے نہیں، اور ہم یہ سمجھے تو ہم تو ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. جناب کو پکڑ کے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے، رزق میں بھی برکت ہے اس کے، دل میں بے سکونی اس کے، یہ نوجوان سکون میں نہیں ہے. اور گھر پہ ماں باپ کے حال ہے، ماں سے بھی بدتمیزی کی ہوئی، باپ سے بھی بدتمیزی کی ہوئی، سب ناراض بیٹھے ہوئے، اور یہ جناب چلے ہیں کہ سکون بھی حاصل ہو جائے اور مجھے جاب بھی حاصل ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق، او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. ہم نے تو وجہ کچھ اور جانی رزق میں برکت کی، برکت کیسے ہوگی بھائی رزق میں؟ فرمایا جب تمہارے ہاتھ اٹھے نا تو تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو. میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاؤں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب میری تو مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. جو شخص 5 گانا نماز پڑھتا ہو نا تو پھر اسے اگرچہ وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو وہ نماز میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کر دیتا ہے، نماز میں دعائیں کر دیتا ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنا ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اگر ہم بھولے تو ہمارے رزق میں سے برکت پھر غائب. پھر آپ کسی مرشد کسی پیر سے دعائیں کرواتے پھریں، اصل مرشد آپ کی ماں آپ کے گھر پہ ناراض بیٹھے تو پھر غوث اعظم کی چوکھٹ سے بھی فیض ملنے والا نہیں ہے. مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.